الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المهين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و متبرک بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پیش کریں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد علیہ السلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول. دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرات، یہ ماہ مبارک جو ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ فگر ہیں، اس کو ہم ربیع الاول شریف کا مہینہ کہتے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر اس مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہوا کرتے ہیں. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے اور سرکار علیہ السلام کی ولادت کی پوری دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی ولادت اور اپنے حبیب کی آمد کے لیے منتخب فرمایا، چن لیا. اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے. تو اسی کے تناظر میں ہم شاہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور سرکار کی ولادت پر ہم اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور میلاد کی محفلیں منعقد کیا کرتے ہیں. لیکن حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار کی آمد پر، سرکار کی ولادت کے موقع پر خوشیاں منانا، جشن منانا، گھروں کو سجانا، اپنی چھتوں پر جھنڈے نصب کرنا، جھنڈے لگانا اور سرکار کی میلاد کی محفل سجانا، کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سرکار کی خوشی میں جو کام انجام دے رہے ہیں، جن امور کو ہم اپنا رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے اندر ان کا کہیں ذکر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ ان کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ تو آئیے انہی چند باتوں کو سمجھنے کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، سرکار کی آمد پر خوشیاں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، سرکار کی ولادت کے موقع پر اپنے گھروں میں جھنڈے لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے. یہ بہت سارے سوالات لوگ کیا کرتے ہیں اور پوچھا کرتے ہیں. اور آج تو ایک ایسا دور آ گیا
کہ واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، ہر انسان ان تمام ایپس پر آ کر کے اپنے اپنے بیانات جاری کیا کرتا ہے اور طرح طرح سے لوگوں کو بہکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لوگوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد کسی بھی صحابی نے نہیں منایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 مرتبہ آیا لیکن ابوبکر نے کبھی نہ منایا۔ عمر فاروق اعظم کی زندگی میں 10 مرتبہ آیا لیکن فاروق اعظم نے کبھی نہیں منایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ میلاد کا موقع کئی مرتبہ آیا لیکن عثمان غنی نے بھی نہیں منایا۔ مولا علی کی زندگی میں کئی بار آیا، نہیں منایا۔ اسی طریقے سے پوری لسٹ تیار کر کے واٹس ایپ پہ سینڈ کی جا رہی ہے، لوگوں کی ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ میلاد جو آج ہم منا رہے ہیں، یہ آپ منا رہے ہیں، اس کو کسی صحابی نے نہیں منایا۔ جب کسی صحابی نے نہیں منایا تو ہم اس کو کیوں منا رہے ہیں؟ اور سرکار نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری بھی سنت واجب ہے اور میرے خلفاء راشدین کی بھی سنت واجب ہے۔ یعنی ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو صحابہ نے کیا ہے، جو مصطفیٰ نے کیا ہے، اور ان کاموں سے بچنا چاہیے جن کو میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا ہے اور نبی کے صحابہ نے نہیں کیا۔ یہ بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں لیکن ان سارے سوالات کے جوابات دینے کا ٹائم نہیں، لیکن میں ایک ایسا جواب دوں گا جس ایک جواب میں سارے سوالات کا حل نظر آئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ میلاد کسی صحابی نے نہیں منایا، کبھی کسی نے نہیں منایا، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ میلاد سمجھ کس کو رہے ہیں۔ آپ میلاد کی ڈیفینیشن کیجئے، میلاد کی تعریف کیجئے۔ جب تک کہ آپ میلاد کی تعریف نہیں کریں گے، میلاد کی حقیقت کو نہیں جانیں گے، میلاد کے فلسفے سے واقف نہیں ہوں گے، آپ میلاد کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میلاد کہا کس کو جاتا ہے، میلاد کی ڈیفینیشن اور میلاد کی تعریف کیا ہے۔ میلاد کی تعریف سنیے، میلاد کی تعریف یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، سرکار کی آمد کے موقع پر اپنے گھر میں میلاد کی محفل قائم کرنا، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، مسجدوں میں، جہاں جگہ میسر آئے سرکار کے ذکر کی محفل کو منعقد کرنا، اور منعقد کرنے کے بعد سرکار علیہ السلام کے پیدائش کے واقعات، سرکار علیہ السلام کے حمل شریف کے واقعات، سرکار علیہ السلام نے مکہ میں کیسے زندگی گزاری، ان سارے واقعات کو، اور سرکار نے مدینے میں کیسے زندگی گزاری، ان سارے واقعات کو بیان کرنا، سرکار کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا، سرکار کی عظمت و بزرگی کو بیان کرنا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت کے اشعار پیش کرنا، چاہے وہ نعت نثر کی صورت میں ہو یا نظم کی صورت میں ہو، چاہے انسان اکیلے بیٹھ کر کے پڑھے یا کئی لوگوں کو جمع ہو کر کے پڑھے، ان ساری چیزوں کو میلاد کہا جاتا ہے۔ یعنی جس محفل میں سرکار کا تذکرہ کیا جائے، سرکار کی ولادت کے قصے بیان کیے جائے، سرکار علیہ السلام نے کس طرح اپنے بچپن کو گزارا، اس چیز کو بیان کیا جائے، سرکار علیہ السلام نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، اس چیز کو بیان کیا جائے، سرکار نے مکہ میں کیسے زندگی گزاری، سرکار نے مدینے میں کیسے زندگی گزاری، سرکار کے فضائل و کمالات کیا ہے، سرکار کی عظمت و بزرگی کیا ہے، سرکار کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کا میلاد ہے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میلاد ہے، ہم اسی کو میلاد کہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام ہم میلاد نہیں رکھتے۔ آپ سمجھ گئے میلاد کیسے کہتے ہیں؟ جس میں سرکار کے فضائل بیان کیے جائیں، سرکار کی ولادت کے واقعات بیان کیے جائیں کہ حضرت آمنہ کے گھر میں آپ کی تشریف ہوئی، اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا تھی، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کا کیا دستور تھا، مکہ کا کیا عمل تھا، مکے والوں کا کیا عمل تھا، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ سرکار کی آمد کا ذکر کرنا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اب جب سرکار کی آمد کا ذکر یہ میلاد ہے، سرکار کی عظمت کا خطبہ پڑھنا یہ میلاد ہے، سرکار کی عظمت پر گفتگو کرنا یہ میلاد ہے، اب یہی میلاد قرآن میں بھی موجود، یہی میلاد حدیث میں بھی موجود، اور یہی میلاد اللہ کی بھی سنت، یہی میلاد رسول اللہ کی بھی
سنت، یہی میلاد صحابہ کی بھی سنت، یہی میلاد تمام تابعین تبع تابعین کی سنت، تمام ائمہ مجتہدین کی سنت، تمام اولیاء اور صالحین کی سنت ہے۔ آئیے بڑی کیسی مثال سے اشارے کرتے چلے جاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میلاد یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، اور صحابہ سے لے کر ہم تک جتنے اولیاء صلحاء آئے ہیں تمام اولیاء صلحاء کی بھی سنت کریمہ رہی ہے۔ آئیے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کہیں فرما رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، یعنی اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر یہ سورہ مریم ہے، سورہ مریم کی آیت کریمہ ہے۔ آپ سورہ مریم کو پڑھیے، سورہ مریم کے اندر پروردگار عالم نے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ماں کے ذریعے بغیر باپ کے، تو پروردگار عالم نے اس پورے قصے کو سورہ مریم کے اندر بیان کیا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جھولے میں لیٹے تھے، لوگوں نے آپ پر لعن طعن شروع کر دیا، اے مریم تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، جب تیری شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ آیا کہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے یہ بچہ حلال نہیں ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ لوگوں نے طعنے دینے شروع کر دیے، ظاہر سی بات ہے شادی سے پہلے بچے کا ہونا یہ عیب کی بات ہے کہ شادی تمہاری کسی سے ہوئی نہیں ہے، پھر تمہارے بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو ظاہر سی بات ہے ذہن اس طرف جائے گا کہ تم نے حرام کے ذریعے اس بچے کو پیدا کیا ہے۔ تو لوگوں نے جب باتیں بنانا شروع کی تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیتیں اتارنا شروع کی اور فرمایا مریم تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی صفائی پیش نہیں کرنا ہے، تمہارا رب تمہاری صفائی میں آیت کریمہ نازل فرمائے گا۔ پروردگار عالم نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا اے مریم جب لوگ تم سے پوچھے تم کہہ دینا میں نے روزہ رکھا، میں نے روزہ رکھا۔ یہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ پھر فرمایا بات کیسے بنے گی؟ تو حضرت مریم کو رب نے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے عیسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہنا کہ تم اس سے پوچھو، تم اس سے پوچھو جو پالنے میں لیٹا ہوا ہے، جھولے میں لیٹا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے کیف نکلم ہم کیسے کلام کریں من کان فی المہد صبیا، اس انسان سے جھولے میں لیٹا ہو جو ابھی 2-3 دن کا بچہ ہو کیسے کلام کر سکتا ہے؟ جب اتنا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں لیٹے لیٹے بولنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھولے میں لیٹ کر کے حضرت عیسیٰ جواب دے رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دے کر اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن میرا میلاد ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوم ولدت واو لام دال، اسی سے آیا ہے ولد، اسی سے اولاد، اسی سے والد، اسی سے میلاد۔ یہ واو لام دال اصل مادہ یہی ہے، واو لام دال، اسی سے سب بنے ولد والد میلاد اولاد۔ تو فرمایا سلامتی ہو اس دن پر جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن میری پیدائش ہوئی، جس دن میرا میلاد ہوا۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے دن پر سلام پڑھ سکتے ہیں تو ہم حضرت عیسیٰ کے بھی جو نبی ہیں ان کی ولادت پر بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان ان کی ولادت، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ قرآن میں موجود۔ پتہ چلا کہ نبی کا میلاد منانا یہ رب کی سنت، نبی کا میلاد منانا یہ رب کی سنت، اور صرف حضرت عیسیٰ کا میلاد قرآن میں نہیں ہے بلکہ بہت سارے انبیاء کا میلاد قرآن میں موجود ہے۔ لیکن صرف میں اشارے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ میلاد منانا یہ رب کی بھی سنت۔ رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں تمہارے پاس رب کی جانب سے ایک نور آ گیا، تمہارے پاس رب کی جانب سے ایک نور آ گیا۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد سرکار کی ذات، سرکار اس دنیا میں آ گئے، اور ہم بھی میلاد کی محفل قائم کر کے یہی کہتے ہیں کہ میرے آقا تشریف لانے والے ہیں، میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ تو قرآن کے اندر جگہ بہ جگہ کئی آیتیں کریمہ ایسی ہیں جس میں سرکار کی آمد کا ذکر ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ہم نے ایک عظمت والا رسول بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص، اور وہ تم سے بڑی محبت فرماتا ہے، وہ تمہیں اتنا زیادہ چاہتا ہے، اتنا زیادہ چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی کسی کو اتنا
من انفسکم تک، یہاں تک ولادت کا ذکر ہے. اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، سرکار کے کمالات بیان کیے جا رہے ہیں، سرکار کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں. تو ہم بھی سرکار کی ولادت کا ذکر کر کے سرکار کی خوبیوں کو بنا کر رب کی سنت پر عمل کیا کرتے ہیں. رب کی سنت. دوسری چیز کہ میلاد منانا خود میرے آقا کی سنت، نبی نے خود اپنا میلاد منایا. حدیث کو آپ اٹھا کر کے پڑھیے. سرکار نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا من انا، میں کون ہوں. من انا، اے میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں. بتائیے. میرے آقا صحابہ سے پوچھ رہے ہیں میرے صحابہ میں کون ہوں. تو تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر کے کہا تھا انت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا جواب دیا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، میں آج تم سے اپنی رسالت اور اپنی نبوت کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں. پھر سرکار نے خود اس سوال کا جواب اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا. سرکار ارشاد فرماتے انا من، سرکار فرماتے انا من عبداللہ وعن عبد المطلب. اور پورا شجرہ سرکار علیہ السلام نے اپنا بیان فرما کر کے ارشاد فرمایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی سرکار نے پورا شجرہ نسب بیان کیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاندان قریش میں پیدا فرمایا، مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق میں مجھے پیدا فرمایا. تو سرکار علیہ السلام نے جب پوچھا میں کون ہوں تو صحابہ نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو سرکار نے فرمایا وہ تو میں ہوں ہی، لیکن سرکار فرمایا میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں. اور ہم جب میلاد کی محفل قائم کرتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں میرے آقا جو ہے حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لائے ہیں، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں. حضرت عبد المطلب سرکار کو لے کر خانے کعبہ میں پہنچتے ہیں. یعنی یہ سرکار علیہ السلام نے اپنا شجرہ نسب بیان کیا، اپنا پیدائش کا ذکر کیا، اپنے نسب کا ذکر کیا، اور اسی کو میلاد کہا جاتا ہے. اسی کو میلاد کہا جاتا ہے. میلاد منانا رب کی سنت، سرکار کی سنت اور صحابہ کی بھی سنت. حدیث سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے. تمام صحابہ